الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنت ابراہیمی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا قربانی کا ذکر ہے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آب زمزم نکل آیا۔ پھر ایک قبیلہ دور دراز کا جن کے ہاں سیال آئی، اور اس طوفان تیز بارش سے ان کے جو پانی کے بند تھے جن سے انہوں نے پانی کو محفوظ کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گئے، جس سے ان کا پانی ضائع ہو گیا۔ زندگی گزارنے کا بنیادی جو عنصر ہے وہ پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی انسان کی بڑی مشکل ہے۔ چنانچہ اس قبیلے نے بھی سفر شروع کیا، اور طویل سفر کے بعد ان کا جو سردار تھا، جوہینہ قبیلہ تھا یہ، اس نے ایک جانب دیکھا کہ پرندے اڑ لیں، اس سے پہچان گیا کہ لگتا ہے کہ یہاں ضرور پانی ہے۔ حیرانگی تو ہوئی کہ یہ جگہ تو ایسی ہے کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ایسی اس علاقوں میں کہیں پہ پانی ہو میسر۔ لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جب وہ پرندے نظر آئے اسی جانب راغب ہوئے، چلتے چلتے پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا کم سن بچہ، کم عمر ہے۔ اب یہ انہوں نے ان سے اجازت طلب کری، حالانکہ پورا قبیلہ تھا، ایک خاتون کو ہٹا دینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، اور زمانہ بھی ایسا خطرناک جاہلیت کا تھا، لیکن اس کے باوجود عورت ذات کی عزت جو ہے یہ قابل لحاظ ہوتی تھی۔ گھر کی عزت، چار دیواری کی عزت، یہ بڑا عربوں کے ہاں ابتدا سے ہی، چاہے زمانے جاہلیت بھی خطرناک گزرا، اس کے باوجود بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے، کسی کے گھر میں کودتے نہیں تھے، کسی کے گھر میں جھانکتے نہیں تھے، اور اسی طرح عورت سے جو ہے نا بد کلامی یا اس انداز میں کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس خاتون سے بھی انہوں نے کیا کیا کہ اجازت طلب کری کہ بھائی ہمیں جو ہے اس سے پانی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے اجازت دے دی اور کہا ٹھیک ہے آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن پانی کی ملکیت آپ کی نہیں ہے، پانی کی ملکیت میری ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، ہمیں صرف استعمال کے لیے پانی چاہیے۔ غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو ایک قوم بھی تو عطا فرمانی تھی، ہر نبی کو کوئی قوم ملی ہے نا، تو بس اس انداز میں یہ قبیلہ یہاں پر آباد ہوا۔ اب کچھ عرصہ گزرا اور حاجرہ علیہ السلام کے دل میں بڑی امید ہے، بڑا انتظار ہے اپنے شوہر زوج کا، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، انتظار فرما رہی ہیں۔ اور ایک دن تو آپ کے دل کی جو خوشی تھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوئی، جس دن ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی ان کو نظر آ گئی آتی ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر آئے ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ضرور جو ہے نا اونٹنی سے اتریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اتر ہی نہیں رہے اور منع کر رہے ہیں کہ بس اترنے کا حکم نہیں ہے۔ اب یہ فرما رہی ہیں کہ اچھا میں آپ کے ہاتھ پاؤں دھو دوں، آپ کا سر دھو دوں، چہرہ دھو دوں، اتنا 1500 میل کی مسافت سے آپ سفر کر کے آئیں، کہاں اس بات کی اجازت ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے چہرہ وغیرہ دھلوایا، اور پھر اب دیکھ رہی ہیں کہ اتر بھی نہیں رہے اور واپس بھی لوٹنا ہے ابراہیم علیہ السلام، ایسی جلد بازی کے اندر، اور فرمائے کہ بھئی اسماعیل کو دے دو، اور عجیب زار و قطار آنسو جو ہے نا ضبط کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ ہے کمال محبت، اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا دوستی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ایسی آزمائشیں ڈالی۔ اور جیب میں اب آپ اندازہ کریں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہے، 90 ایئرس، اس قدر بوڑھا والد
جس کو 84 سال کی عمر میں جو ہے پہلی اولاد ملی ہے، جس کے متعلق بھی ان کی دوسری اہلیہ نے کہا تھا کہ میری نظر سے اس کو دور رکھے، کیونکہ ان کے اولاد نہیں تھی، تو ان کو عجیب برا محسوس ہوتا تھا۔ تو واقعی اللہ نے بھی حکم کیا کہ ہاں ابراہیم بالکل دور ہی کر دو، یعنی کہ اب ذبح ہی کر دو۔ تو چھری ڈال کے 90 سال کا باپ ہے اور ضعیف ہے اور اللہ کا ایسا زبردست قریبی دوست ہے، اللہ سے کہہ سکتے تھے، ریکویسٹ تو کر سکتے، اللہ چھوڑ دیں، کیا بچے کی جان کے پیچھے آپ لگے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں یار کیا تم بچے کے پیچھے لگ گئے ہو۔ ننھے سے تو مننے سے تو حضرت اسماعیل ہیں ایسے خوبصورت۔ تو بہرحال اب انہوں نے جو ہے اس حضرت اسماعیل کو اونٹنی پہ اپنے ساتھ سوار کیا اور اب لے جا رہے ہیں، اور جیب میں چھری ڈالی ہوئی، ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور والدہ کو کچھ نہیں بتا رہے کہ میں کس کام کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں جب لے جا رہے تو اب اسماعیل کو کیا فرما رہے، بڑا عجیب لفظ جو قرآن نے قرآنی آیات قطعوں کے اندر ذکر کیے نا، نص میں فرمائے کہ یا بنیا، یا بنیا کر کے فرمایا کہ اے میرے بچے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی اراک فی المنام ان تذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب آپ جانتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، نبی کے خواب کی بھی حقیقت وحی کے برابر ہوتی ہے تقریباً، کہ وہ سچائی ہوتی ہے ساری، اس میں جھوٹ کا عنصر نہیں ہے۔ اب فرما رہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا فنظر ماذا تری، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کی کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ اب آپ حیران ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیے نا، فافعل ما تؤمر، کہ آپ کو تو فوراً یہ کام کر لینا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہیں حضرت اسماعیل، جن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت چلی ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ اسماعیل تمام اعلیٰ صفات کے حامل ہیں۔ اگر آپ ظاہری خوبصورتی بھی دیکھیں اور باطنی خوبصورتی بھی دیکھیں تو ساری ان کے اندر الحمدللہ موجود ہے، کمال صفت ہے۔ آج کا بچہ ایسا بول سکتا ہے؟ اندازہ کر، بڑا نہیں بول سکتا آج کا، تو وہ اتنی کم عمر ہوتے ہوئے خود کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو تو یہ حکم فوراً پورا کرنا چاہیے، کوئی دیری نہیں لگائی۔ جیسے ہم بھی ایک دم بعض دفعہ غصے میں کہتے ہیں نا بھائی کرو نا، غصے میں کہتے ہیں، لیکن وہ تو محبت سے کہہ رہے ہیں کہ کریں نا ابا جان۔ اب کس بات کی دیر ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب جب والد بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بھی تیار ہے اور جو ہے میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اب لے کر جا رہے ہیں، لمبا یہ سفر ہے، قربانی کا سفر۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے نا تو انہوں نے پورا طریقہ سمجھایا کہ دیکھیں آپ میرے چہرے کو نا زمین کی جانب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھیں آپ کی جانب ہوں اور آپ کو رحم آ جائے میرے اوپر اور آپ کا ہاتھ کانپ جائے، تو یہ اللہ کو ایسا نہ ہو ناراض کر دے چیز۔ دوسرا میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھ دیں، ٹائٹ کر کے زور سے باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مجھے تکلیف ہو گئی اور جانے انجانے میں میرا ہاتھ پیر چل گیا، آپ کو لگ گیا، تو اس سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور مجھے جو ہے نا بہت بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں آپ سے تو جدا ہو رہا ہوں لیکن رب سے مل رہا ہوں جا کے۔ دنیا تو چھوٹ رہی ہے لیکن جنت حاصل ہو رہی ہے، یہ تو کوئی سستا سودا تو نہیں ہے۔ ہاں بس پھر ایک دم تھوڑے سے غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے مجھے ایک بات کا بڑا خیال ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو اس کو کیا محسوس ہوگا نا، اس پہ کیا گزرے گی۔ تو ابا جان آپ ایک کام کریں، یہ میرا کرتا اتار لیں، یہ میری ماں کو دے دیے گا کہ وہ اس کو دیکھ کر جو ہے نا کم سے کم اپنا غم تو ہلکا کر لے گی۔
غم تو اس کا دور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ اللہ نے ان کے اوپر اس قدر بڑی آزمائش ڈالی ہے نا کہ اب انہوں نے چھری پھیرنے سے پہلے نا آسمان پر دیکھا، اور آسمان پہ دیکھ کر جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں نا بڑے حیران کن الفاظ ہیں، اور اللہ سے فرمانے لگے کہ یا اللہ اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ کو لگا تھا کہ شاید آپ سے زیادہ محبت میرے دل میں اسماعیل کی آ گئی ہے، آپ کو ایسا لگا نا، تو دیکھیں میں چھری پھیر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں اپنا، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ میری اس کی محبت آ گئی میرے دل میں تو میں اس وقت چھری پھیر رہا ہوں آج۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات عرض کی ہے نا یہ بڑی زبردست بات ہے، اگر اسی ایک جملے پر میں ساری بات کرنے لگ جاؤں تو دن رات پورے ہو جائے، کہ کس طریقے سے آج بھی ہم نے اپنی مرضیوں پر اور اپنی چاہتوں پر اور اپنے جو ہے نا منشا کی زندگی پر کیسے چھری پھیرنی۔ یہ صرف ہم جانور پہ چھری نہیں پھیرتے ہیں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اللہ نے صرف ہمیں ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ دے دیا ہے کہ جی جانور خرید کے لے آؤ، خریدنے میں بھی موج مستیاں کرو۔ کل جیسے میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اس بات کا کہ نوجوان لڑکے ہیں اور 15 20 اکٹھے ہو کر، اور جب وہ ادھر منڈی میں جانور خرید لیتے ہیں تو ایسے چیخیں مارتے ہیں زور زور سے جیسے پتہ نہیں انہوں نے جو ہے نا امریکہ فتح کر لیا، ایسے چیخ مارتے ہیں پوری منڈی کے اندر، گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ یہ کیا نوجوان نسل دیکھیں کدھر چلی گئی۔ ظاہر ہے ان کو ہم نہیں سکھائیں گے تو یہ یہی کریں گے۔ پہلے تو یہ خوشیاں مسلمانوں کے ہاں منائی جاتی تھیں جب وہ تلوار سے فتح کر لیتے تھے کسی علاقے کو، تب ایسے نعرہ بلند کرتے تھے، وہ بھی تکبیر کا بلند ہوتا تھا، یہ فحاشی کے نعرے نہیں لگتے تھے۔ اب ایک مطلب جانور خرید لیتے ہیں نا تو سارے نوجوان ایک دم نا ہولڑا مچاتے ہیں، زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں پوری منڈی کے اندر، جیسے انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر لیا ایک جانور خریدنے پر۔ بتائیں، تو یہ جو ہم نے اس کو تو ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ بنا لیا نا کہ اب یہ جانور لائیں گے، اب اس کے ساتھ مستیاں، اب وہ نکل رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، یہ پہلے تو مقصد جو ہے نا ان کے آپس کے تقابل ہی نہیں ختم ہو رہے، ایک دوسرے سے ریس لگانا کہ میرا جانور دیکھو تیرے جانور سے زیادہ مہنگا ہے، اتنے لاکھ کا ہے، موٹا فروا ہے، اس نے اتنے میوے کھائے ہوئے، اور پھر اس کو لا کر روڈوں پر نا ریس لگوا رہے۔ یہ جانور کے ساتھ جو قربانی کے لیے جانور ہے اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ تماشے کر رہا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کے ساتھ کرنا جائز ہے؟ یہ سارے معاملات جو ریسیں لگ رہی ہیں، ریس میں کیا ہے، وہ پھر جی جانور بتک گیا، اب وہ بھاگ رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے لوگوں کی املاک کو، چیزیں توڑ رہا ہے، اور ان کو وہی مزہ آ رہا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں جی وائرل کرنی ہے ویڈیو۔ عجیب عجیب جو ہے نا کھیل تماشے ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے آج کل نا شروع کر لیا، یہ اس کو ایک تماشا سمجھ لیا ہے قربانی کو نا، حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو چھری پھر رہی ہے یہ حقیقت میں آپ کی خواہشات پر پھر رہی ہے چھری، کہ یہ اللہ آپ کو یہ پریکٹس کروا رہے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ تم نے اپنی مرضی کی زندگی کے اوپر چھری پھیرو، قربان کر دو آج سے اپنی زندگی کو میرے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا، چھری پھیری تھی، تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ آپ کو لگ رہا تھا نا کہ اسماعیل کی محبت آ گئی میرے دل میں، یہ دیکھیں میں چھری پھیر، اور کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ 2 دفعہ صرف آسمان کے فرشتے چیخ کے چلا کر روئے ہیں، صرف پورے اب تک کی تاریخ میں نا، قیامت تک کی تاریخ میں، بلکہ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آسمان کے فرشتے چیخ کر جو ہے نا روئے ہیں، اور اس میں سے کہتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے پہلا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے نا اپنے لخت جگر پہ، تو اس وقت جو آسمان کے فرشتے ایک دم چیخیں مار کر روئے ہیں نا، وہ منظر ایسا تھا کہ اس کو بندہ مقصد بیان تو کر ہی نہیں سکتا، میں تو بس ٹوٹے پھوٹے الفاظ بتا رہا ہوں، اگر آپ اس منظر کو ہلکا سا دیکھ لیں تو یقین کریں ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔
اور دوسرا منظر وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام پر پتھر پڑے تھے اور اس قدر پتھر لگے تھے کہ آپ کا خون جاری ہو گئے، قدموں سے آپ کے جوتے بھر گئے خون سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم کے اندر گر کے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو تب جو ہے نا آسمان کے فرشتے چیخیں مار کے جو ہے نا رونے لگ گئے تھے. یہ دو منظر پوری تاریخ میں ایسے گزرے. بہرحال یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بہت بڑا سبق ہے. ہم نے تو آج اس کو کھیل تماشا سمجھ لیا نا، بڑے بھی بچوں کو نہیں سمجھاتے، نہ بچے خود بیچارے سمجھدار ہیں، نہ بڑوں سے وہ کچھ پوچھتے ہیں نہ سمجھتے. پھر قربانی کے جو الگ مسائل ہیں اس کے اندر ہمارے ہاں بڑی خطائیں اور غلطیاں موجود ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جانور کی قربانی صحیح ہے، کس طرح سے صحیح ہے، سنت طریقہ پورا کیا ہے. اور ایک جانور ذبح ہو رہا ہے اس کے سامنے اگلا بھی جانور ذبح اسی کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں سارے. کوئی تمیز ہی نہیں ہے، یعنی کہ جہالت ہے. اس سے زیادہ تو جانور سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے بیچارے کو. ایک پرندہ بلکہ ایسا ہے کہتے ہیں پورے رمضان میں اپنے پروں کو بچھا کے نا چھپ کر پانی پیتا ہے. تو پرندوں کو اور جانوروں کو انسان سے زیادہ عقل ہے، لیکن انسان کیسے ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح کر. اور پھر وہ جو ذبح کرنے کے طریقے ہیں اس میں اتنی غلطیاں. بعض تو ہندو جو آ جاتے ہیں ماشاءاللہ کسائی، وہی چھری پھیرتے ہیں. یہ چھری بھی نہیں، وہ تو جانور ہی حرام ہو جاتا ہے. ویسے غیر بد مذہب سے آپ نے چھری پھروا دی تو کم از کم گوشت تو بنواتے ہی انہی سے ہے نا. یہ کون سا پوچھتے ہیں اس سے کہ یار آپ ماشاءاللہ مسلمان ہی ہیں نا. ان کو کیا پتہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. خود چھری پھیرنا چاہیے. ہاں ہاں اور الٹا چھری بھی مارتے ہیں جلدی ٹھنڈا کرنے، جلدی جلدی مکائیں. ہاں اور چھری بھی خود ہاتھ سے پھیری جائے، اپنے ہاتھ سے. اور اگر کسی مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر عورت پھیر لے، بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں الٹا نہیں کرے تاکہ قربانی ٹھیک ہو. ہاں اور اگر کسی مرد میں نہیں ہے اتنی طاقت تو خواتین گھر کی چھری پھیر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی چھری پھیرنی، اور کیا کرنا. بہرحال اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم.